ایک دفعہ پھر اسکینڈل آنے شروع ہو گئے ہیں اور اس کی اطلاعات آنی شروع ہو گئی ہے. جس طریقے سے بھی آپ نے دیکھا کہ توشہ خانہ کی 3 اہم ترین گھڑیاں عمران خان نے کس طریقے سے کوڑیوں کے مول بیچ کر بہت کم رقم آپ کے جمع کرا دی، اور اس کی جو اصل قیمت ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور انہوں نے کوئی وزیر اعظم کو یہ زیب دیتا ہے کہ اس کو تحفہ ملا ہے تو وہ چلیں گھڑیاں آپ کو پسند ہیں 3 گھڑی تو ایک اچھی سی گھڑی لے لیتے. اب اس کو بیچنا 45 لاکھ روپے کے اوپر سے کمانا، یہ کسی وزیر اعظم کو زیب دیتا ہے. میں اس کے اوپر ڈیٹیل میں پروگرام کروں گا. لیکن ایک طرف یہ کرائم اینڈ کرپشنز کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور یہ نہ کوئی سمجھے کہ یہ جو چیزیں آ رہی ہیں دب جا رہی ہیں، ختم ہو جا رہی ہیں اور اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی. میں بہت اندر تک گیا ہوں حکومت کے، اور میں نے حکومت سے بات کی ہے. میں نے حکومت سے پوچھا ہے کہ کیا آپ یہ صرف شوشہ چھوڑیں گے، بدنام کریں گے عمران خان کو، یا اس پہ کوئی ایکشن بھی ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ جی بالکل ایکشن ہوگا. جو چیزیں ہم آ رہی ہے، حکومت لا رہی ہے یا کسی ذرائع سے آ رہی ہے، ان چیزوں کی انکوائری ہو رہی ہے، اور ان کی انکوائری میں جب کوئی چیز اہمیت کی ملتی ہے تو اس پہ پیش رفت ہوتی ہے. عمران خان کے زمانے کی 2-4 اہم چیزیں اس وقت ایف آئی اے کے حوالے ہیں. اس وقت ایف آئی اے اور اینٹی کرپشنز کو زیادہ ذمہ داری دے دی گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی. اب اسی طریقے سے ایک انکوائری جسٹس جاوید اقبال اور طیبہ جو خانم ہیں، یہ طیبہ محترمہ، ان کے درمیان جو ویڈیوز ہیں، جو بقول طیبہ کے جو انٹرویو میں دیا ہے کہ انہوں نے بہت کم ویڈیو ریلیز کی ہے، ان کے پاس اس سے کہیں زیادہ ویڈیوز تھی، اور وہی ویڈیوز اعظم خان نے، عمران خان نے ان سے حاصل کی تھی، جس کی بنیاد پہ جاوید اقبال صاحب نے پوری نیب کو عمران خان کے گھٹنے پہ رکھ دیا تھا. اور اس طریقے سے اہم ترین کیسز نیب جو ہیں، جن میں زلفی بخاری کا بھی تھا، جس میں فردوس عاشق اعوان کا بھی تھا، جس میں اعظم سواتی کا بھی تھا، جس میں خود عمران خان کا تھا، اور بہت سے اہم ترین کیسز جو ہیں اس کو دبا دیا گیا تھا. جس طریقے سے ریحام خان کے پاس اہم ترین بلیک بیری ہے، اور اس بلیک بیری میں بہت اہم ترین راز ہیں، ویڈیوز بھی ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ جی ویڈیوز بھی ہیں. ایک اہم ترین رازدار، میں اس کا نام مینشن نہیں کروں گا، وہ بھی یو کے میں رہتا ہے. ریحام خان کی کتاب جب لکھی جا رہی تھی، یہ اس کا چشمدید گواہ تھا. بقول اس شخص کے کہ ریحام خان کے پاس اس بلیک بیری میں اتنے مواد ہیں کہ عمران خان صاحب اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتے ہیں، اور یہ مواد سامنے آ گئے تو آپ کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بدنام ہو جائیں گے. تو اس پر میں نے ان سے کہا کہ جی عمران خان صاحب پہلے کون سے بدنام ہوئے ہیں؟ ان کے بارے میں سارا لوگوں کو پتہ ہے. کہتے ہیں ہوگا، لیکن یہ جو ریحام خان کے پاس مٹیریلز ہیں یہ ایسی ہے کہ جو بہت ہی غلط ہے، بہت خراب ہے. تو اس صورتحال میں یہاں فیمیل ٹو میل، میل ٹو میل بہت سارے قصے مشہور ہیں. آپ کو پتہ ہے مراد سعید کا اسکینڈل آتے آتے رک گیا. کیا وجوہات ہے کہ مراد سعید کا اسکینڈل روک دیا گیا؟ اس کی بھی امپورٹنٹ ہے، اس کی بھی وجہ ہے. کیا مراد سعید کا کوئی اسکینڈل موجود ہے؟ تو میں نے جب ذرائع سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مراد سعید کا 1 نہیں 3 اسکینڈل موجود ہے. ریحام خان کے پاس کچھ اہم ترین معلومات ہیں، کچھ انہوں نے ریلیز کی ہیں اور کچھ انہوں نے نہیں ریلیز کی ہیں. شاید اس وقت ریحام خان کے اوپر بہت پریشر تھا، اور جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنی کتاب سے ان اہم انفارمیشن، ثبوت، ویڈیوز کو یا تصاویر کو شامل کر کے الگ کر لیا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ شخص کہہ رہا ہے
جو اس وقت ریحام خان کے ساتھ اس کتاب کو چھپوانے کا اہم کردار تھا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا. تو بقول کئی اسکینڈل ہیں آپ کے مراد سعید کے، اور مراد سعید کا اسکینڈل جب سب باہر آئے گا تو پھر مثلا بہت کچھ سوالات بنتے ہیں، اس پہ بہت کچھ باتیں ہوں گی. اور آپ کو پتہ ہے گلالئی بھی تھیں جنہوں نے چند واٹس ایپ شو کیا تھا عمران خان کے حوالے سے. تو یہ تو بہت ہی وہ کہتے ہیں یہ بہت معمولی قسم کی واٹس ایپ تھے، لیکن جو ریحام خان کے پاس بلیک بیری ہے وہ جس دن انہوں نے آشکار کر دیا، کرنے تو جا رہی تھیں کتاب میں لکھنے جا رہی تھیں لیکن روک دیا گیا تھا، اور رک گیا کسی وجوہات سے، اور وہ شاید بہت پریشر تھا ان پہ، اور کچھ ایسی ڈیل تھی جس کی بنیاد پہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ عمران خان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق اب رہے کسی بھی قسم کا، وہ فوری الگ ہونا چاہ رہی تھی، اس لیے شاید کتاب میں اس کو شامل نہیں کیا. لیکن بلیک بیری جب کھلے گا جو آلریڈی اس وقت ریزرو ہے، سیف ہے، وہ جب کھلے گا تو بقول اس شخص کے کہ عمران خان صاحب، مراد سعید صاحب، آپ کے اور بھی پردہ نشینوں کے نام آئیں گے، اور بھی پردہ نشین جو اس میں اون چودھری صاحب کا بھی بہت اہم کردار ہے کہ اون چودھری صاحب کو بھی بہت کچھ پتہ تھا. نعیم الحق صاحب مرحوم کہتے ہیں بہت کچھ ان کو پتہ تھا. عمران اسماعیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زلفی بخاری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے کسی نہ کسی لیول پر شراکت دار ہیں. تو جب اب میں نے کہا کہ پھر اس کو دوبارہ آپ لا رہے ہیں یا آنے والے کہہ لیں گے یہ دوبارہ آنے والی ہے، اور یہ اس دفعہ شاید جولائی کے مہینے میں اس کو ایکسپوز کر دیا جائے، یعنی اس کو پبلک کر دیا جائے. اور جب پبلک ہوگی تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے خطرناک جو ہیں وہ چیزیں موجود ہیں، جو جس کی بنیاد پر میرا خیال ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے بہت برے اثرات سامنے آئیں گے پی ٹی آئی پہ، عمران خان کے اوپر. ریحام خان صاحبہ کیوں چپ تھیں، کیوں نہیں چپ تھیں، اس کی باتیں تو تھوڑی بہت میں نے بتا دی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریحام خان صاحبہ کو بڑی دھمکیاں دی گئیں، بڑی گالیاں دی گئیں، بہت کچھ کہا گیا ان خاتون کو، لیکن وہ خاتون جو ہیں وہ بہت برداشت کیا انہوں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا. تو اس صورتحال میں آج وہ اس پوزیشن پہ آ گئی ہیں کہ وہ جب چاہیں منہ توڑ جواب دے سکتی ہیں بقول اس اہم رازدار کے، اور وہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے پاس موجود ہیں. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں پاکستان کے اہم ترین اداروں کے پاس نہیں ہوگا؟ پاکستان کے اہم ترین اداروں کے پاس ہے. تو میں نے یہ پوچھا ان سے کہ یہ جو اہم ترین اسکینڈل ہے، مراد سعید ہیں، عمران خان ہیں، اور ریحام خان کی وہ بلیک بیری ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ پردہ نشینوں کے نام ہیں، کچھ کے نام میں لے رہا ہوں، اگر یہ ریحام خان کے پاس صرف ہے، یہ اداروں کے پاس بھی ہے. تو بقول اس اہم رازدار کے کہ جی یہ یقیناً وہ تمام چیزیں اہم ترین رازداروں کے پاس ہے. اب اس کو پبلک کون کرتا ہے؟ ریحام خان کرتی ہیں یا وہ لوگ کرتے ہیں، یا خود پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے پاس بھی یہ مٹیریلز ہیں؟ کیونکہ عمران خان کو اندازہ نہیں تھا جس وقت ان کے ارد گرد یہ چند لوگ رہتے تھے، اور یہ چند لوگ عمران خان کے دو جان ایک جسم تھے، یعنی ان کو ایک ایک چیز کا اندازہ تھا. تو مجھے یہ اطلاع ملی ہے، بہت اندر سے اطلاع ملی ہے کہ یہ بہت بڑا اسکینڈل اور بلیک بیری کی ڈیٹیلز اور اس کے علاوہ کچھ اور اہم ترین آڈیوز اور ویڈیوز جو ہیں وہ کسی بھی وقت پبلک ہو سکتی ہیں جولائی میں. اور یہ پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان بن جائے گا. اس کو کس طرح فیس کریں گے، کیونکہ رازدار یہ کہتا ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک ہے. تو کتنی خطرناک ہے، اس کے کچھ باتیں انہوں نے مجھ تک کہی ہیں، لیکن میں کبھی بھی اس طرح کی چیزوں کو سامنے، ہاں ضرور انفارمیشن دے دیتا ہوں، لیکن میں اپنے منہ سے وہ الفاظ نہیں ادا کر سکتا. میں نے کسی کے لحاظ سے آج تک کبھی نہیں کیا، تو اس لیے وہ میں چپ ہو جاتا ہوں. حالانکہ عمران خان صاحب کا ظلم
بہت سارے لوگوں کے ساتھ میرے ساتھ بھی رہا، لیکن ہم میں اور ان میں فرق ہے کہ ان کا کیریکٹر اپنا ہے، ہمارا کیریکٹر اپنا ہے. جانتے ہوئے بھی میں بہت سی چیزوں کو سامنے نہیں لاتا، لیکن چند انفارمیشن ضرور لاتا ہوں تاکہ کل کلا کو وہ چیزیں سامنے آئیں تو آپ کو یاد ہو کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کی انفارمیشن تو دے دی تھی، لیکن ان کا کیریکٹر ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے کھول کے بیان کر دیں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.